الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 جنوری اتوار کا دن ہے اور اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، اور ان کی یہاں تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کی تعزیت اہل خانہ سے کرنی ہے کہ ناظم اعلیٰ ہیں، اسی انداز سے اور بھی گھرانے کے تعلق رکھنے والے احباب موجود ہیں۔ اس موقع پر میں ملتمس ہوں حضرت مولانا مفتی شاہد عبید صاحب مدظ اللہ سے کہ وہ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے روشنی ڈالتے ہوئے تھوڑی سی گفتگو کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نماز پڑھ رہے ہیں جی، گھر کا کوئی فرد یا کوئی اور ساتھی آگے کھڑے ہو کر امام بنتا، حضرت پیچھے اشارے کے ساتھ نماز ادا فرماتے۔ آخری روز جس روز حضرت کا انتقال ہوا اس روز بھی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی تو آ گیا نا جی۔ دوسری نظر پیار کی ڈالی، دوسرا دانہ نیچے گرایا۔ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے 100 دفعہ پیار سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلام بھیج رہے ہیں، اور سلام بھیجنے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہدیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہ مجھے پہنچ رہے ہیں جی، یہ بھی فرمایا جی۔ تو یہ خواب سننے کے بعد میں حضرت کے پاس چلا گیا اور میں نے عرض کیا کہ جی یہ جو خواب میں ساتھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، تو وہ جو روایت ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی قرآن کے برابر ہے، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص حضرت فرمانے لگے 1 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، 12 دفعہ پڑھ کر اس کا ثواب صرف حضور کو ہدیہ کرتا ہوں، کسی اور کو شریک نہیں کرتا جی۔ میں تو یہی کام کر رہا ہوں جی، اور ہر روز کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوں جی۔ تو یہ ہدیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان پیاروں کے نقش قدم کے اوپر چلا دے جی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھنے والے میرے تمام بھائیوں، حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسے متنبی کا ایک شعر ہے کہ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، کہ اللہ جل شانہ پر یہ بات کوئی مشکل اور محال نہیں ہے کہ رب کریم تمام عالم کی صفات کسی ایک شخص میں جمع فرما دیں۔ حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کو رب کریم غریق رحمت فرمائے، میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد خود اپنے سر کے اوپر اپنے والد والا اس شفقت کو محرومی محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت کی تعزیت کا مستحق جیسے خاندان ہے، میں اپنے آپ کو ویسے تعزیت کا مستحق سمجھتا ہوں۔ ہماری گھر کی عورتیں، ہماری گھر کی خواتین، بچے چھوٹے نابالغ تک حضرت کے لیے دعا گو رہے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو غریق رحمت فرمائے۔ میں نے کئی چیزیں حضرت سے سیکھیں، مجھے عقیدہ ختم کے حوالے سے اجرائے نبوت کے معاملات کی جتنی باتیں کرتی ہیں ان پر رد، ان کے سوالات و جوابات، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نماز۔ اور اس میں ایک نقطہ مزید بھی تھا جو حضرت کے پاس جب میں آیا اس وقت، یہ میں بات آپ کو کر رہا ہوں 2010 سے پہلے، حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ وہ بھی تشریف فرما تھے، تو موطا امام مالک کا سبق پڑھا کے حضرت آئے، تو حضرت انقلابی صاحب کو اللہ جزا خیر دے، ان کے واسطے سے ہماری ملاقات ہوئی، تو حضرت اس میں فرمانے لگے کہ وہ جو چیز تھی وہ آپ نے دیکھی، تو اس پر ایک جملہ فرمایا کہ یہ جو ہماری فقہ کی کتاب میں بات چلتی ہے ادائے کامل اور ادائے قاصر،
اس کے بارے میں آپ نے وہاں کیا پڑھا؟ میں نے حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کیا جو مطالعہ کیا تھا، تو مجھے کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یصلی فی قبرہ بأذان و اقامت ان کا لفظ تھا، تو اس میں مجھے فرمایا کہ اذان اور اقامہ کے ساتھ اگرچہ اکیلا بندہ بھی نماز پڑھے تو یہ ادائے کامل ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی مواقع پر مجھے حضرت کی شفقتیں، محبتیں، تعلق یاد ہے۔ رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے عزیزم مولانا مطیع الرحمان کو، یہ اس وقت تو حافظ مطیع الرحمان ایک بالکل نونہال سے، آج اللہ نے انہیں عالم بنا دیا، اللہ بعمل بنائے، ان کے آباء و اجداد کے لیے اللہ ان کو ذخیرہ آخرت فرمائے۔ ان کی وجہ سے حضرت کے ساتھ کئی شفقتیں مزید بڑھ گئیں، مزید قرب بڑھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت مجھے فرماتے تھے کہ وہ جو آپ نے فلاں جگہ بات کی ہے نا وہ ذرا مجھے سنائیں، یہ حضرت کو کلپ بھیجتے تھے تو حضرت دیکھتے، تو مجھے وہاں دوبارہ وہ بات حضرت کے سامنے عرض کرنی پڑتی۔ ایک مرتبہ ہم حضرت کے لیے ہدیہ لے کر آئے، تو 2 ہدیوں کے ڈبے تھے، تو ایک تو حضرت نے عوام کو کھلایا اور دوسرا کہا کہ عبدالواحد اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ آپ نے میری بیگم کی پسندیدہ چیز لائی ہے اور یہ میں آپ کی گھر لے کر جاؤں گا، یہ میں نے ادھر رہا نہیں رکھنی۔ اسی طرح کئی موقع پہ، مثلا احسان السوانے جب حضرت نے مجھے ہدیہ عطا فرمایا حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کی، اپنے والد محترم کی، تو اس بارے مجھے فرمایا کہ آپ نے صرف اس کو اپنے پاس رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور میں پھر حضرت کی منشا کے مطابق اس کو پڑھا، اور حضرت کے یوم انتقال کا جو مہینہ تھا حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کا، تو میں نے حضرت رحمہ اللہ کے حوالے سے مستقل جمعہ المبارک میں گفتگو کی، تو جمعہ کے خطاب میں ساری گفتگو تھی، تو وہ گفتگو بھی حضرت تک پہنچی، بڑی مجھے دعائیں دی۔ اور ایک مرتبہ یہاں دورہ حدیث میں حضرت تشریف لا رہے تھے، تو مجھے فرمایا کہ آپ میرے سبق میں بھی آ جائیں تو مسئلہ نہیں ہے، ہم وقفہ کر لیں گے، وقفے کے اندر ہم جو ہے نا آپ کی بات کرائیں گے۔ تو حضرت نے ایسا ہی کرایا۔ میں کراچی جا رہا تھا، ہماری فلائٹ بالکل لیٹ تھی، 1 گھنٹہ رہ گیا تھا، ابھی میں یہاں تھا، ایئرپورٹ تک جانے کا بھی وقت تھا، تو مجھے فرمایا آپ ختم نبوت پہ 10 منٹ بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ بر وقت پہنچیں گے۔ آپ یقین مانیں برستی بارش میں نے حضرت کے سبق کے درمیان 10 منٹ کے لیے بات کی، اور مجھے اس وقت حضرت نے 1000 روپیہ ہدیہ بھی عطا فرمایا، اور مجھے کہا کہ میں آپ کو ہدیہ اس لیے دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا جو آخرت اور یوم رسول اللہ پر، اللہ پر، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اکرام کرے مہمان کا، تو یہ اکرام ہے آپ کا۔ مجھے آج بھی یاد ہے مکہ المکرمہ میں جب میں گیا تو ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان نے مجھے فرمایا کہ میں نے مفتی صاحب آپ کی ویڈیو دیکھ لی ہے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کے ساتھ، حضرت محتمیم صاحب تو دنیا سے لیتے ہیں اور تجھے دیتے ہیں، یہ تو تیرے لیے خوش قسمتی کا مقام ہے۔ ایسے حضرت نے مجھے حضرت مفتی عبید اللہ صاحب کی کتاب پیارے ابا جی وہ بھی عطا فرمائی، اس طرح الاحسن حضرت مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اشرفی صاحب، ان کی ایسی کئی یادیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں شاید میں اس کا استقصا نہ کر پاؤں۔ ہمارے حضرات اس بات سے واقف ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب میں حاضر ہوتا تھا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے میرے اوپر کچھ پڑھ کے دم کریں، اور پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ بھی میرے اوپر کچھ پڑھ کے دم فرمائیں، تو پھر مجھے کہتے ہیں ہاتھ بلند کرو، میں ہاتھ کھولتا تو پھر اس کے اوپر پڑھتے اور مجھے کہتے اپنے چہرے پر پھونک لیں۔ تو اس طرح کئی محبتیں تھیں، رب کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب بھی حضرت کے ساتھ بات ہوئی، کبھی فون پہ بات ہوئی تو حال احوال پوچھنے کے بعد اتنی دعائیں دیں جیسے کوئی آپ کو آپ کا والد، آپ کی والدہ جہاں محبت ہوتی ہے اتنی دعائیں دیتے ہیں، شاید اتنا ٹائم فون پہ بات نہیں ہوتی تھی جتنا میں حضرت سے دعائیں لیتا تھا۔ میں نے حضرت کو عرض کیا کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چاہ رہا ہوں کہ اس پر میں ایک تحریر مرتب کر رہا ہوں کہ حضرت امام حسین کو ہمارے ہاں یا بچپن سنایا جاتا ہے یا شہادت سنائی جاتی ہے، تو مجھے فرمان لگے تو نے میرے دل کی بات کی ہے تو آپ پوری زندگی پہ لکھیں گے۔ میں نے کہا جی حضرت آپ دعا فرمائیں، میں مکمل 57 سالہ زندگی حضرت حسین کی لکھ رہا ہوں، تو اس کی جو پہلے 2 حصے تھے پہلی جلد کے وہ حضرت نے مجھ سے لیے ماشاءاللہ، اور اس پر ایک جاندار تقریض لکھ کے دی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آ جائے گی۔ آج جب حضرت کا یہاں تعزیتی سیمینار تھا تو دراصل میں جنازے میں حاضری کرنا چاہ رہا تھا، میری بڑا دل تھا، لیکن ہمارے یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں اس دن 4 جنوری 2026 شدید ترین دھند تھی، میں اس میں سفر بھی کرتا تو میں جنازے کے بعد ہی پہنچتا، تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان تمام حضرات کو، نے فرمایا آپ بعد میں اپنی آنے کی ترتیب بنا لیں، تو صبح میں حاضری کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی تھے اور قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم بھی تھے، تو جب میں یہاں آنے لگا تو مجھے حضرت کی طرف سے حکم تھا کہ آج جامعہ مدنیہ جدید میں ختم بخاری کی تقریب ہے تو آپ وہاں جائیں، پہلے آپ وہاں سنبھال لیں،
پھر اس کے بعد آپ یہاں حاضری کر لیں. تو آج پہلے میں وہاں گیا, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ پاک دیرگاہ ہمارے اوپر ہم سب پہ سلامت ان کا سایہ رکھے, تو انہوں نے وہاں ختم بخاری کرائی, اور پھر میں نے حضرت سے عرض کیا, میں نے کہا شیخ مجھے اجازت دے دیں. اس دوران میں آپ کو عرض کروں, مجھے مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ صبح اکٹھے جائیں گے. میں نے پھر حضرت مولانا سے سفارش لی, میں نے کہا شیخ میں نے تو بات عرض کی ہے, حضرات انتظار میں ہوں گے تو میں جاؤں. یہ ساری بات کرنے کا مطلب, آپ جتنے حضرات دیکھ رہے ہیں, آپ بھی حضرت کی نیکیوں میں اگر شریک ہونا چاہتے ہیں تو حضرت کے لیے سال ثواب فرما دیں. جیسے ابھی حضرت نے بیان فرمایا نا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا یہ مکمل قرآن کا ثواب ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع روایت ہے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الصغیر کے اندر اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ذکر فرمایا ہے, جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو یہی تعلیم دی کہ سورۃ الاخلاص جو ہے تم 3 مرتبہ پڑھو گے تو ایک قرآن کا ثواب ہے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. ہم بھی حضرت کے لیے پڑھیں. اور مجھے حضرت کی ایک لفظ وہ یاد آ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 منٹ دینا کون سا مشکل ہے. یعنی ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب 1 منٹ جو بات فرما رہے ہیں وہ کئی منٹ دیتے تھے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے حضرت نے 1 منٹ فرمایا. اب دیکھیں 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے ایک کم 60 منٹ آپ لے لیں, 1 منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں تو 12 مرتبہ قرآن پاک 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو ظاہری بات ہے ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا. جب آپ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ مال کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہے. میں نے حضرت فضل الرحیم صاحب سے ایک مرتبہ عرض کیا تھا, میں نے کہا شیخ عمرے پہ جانے کا کوئی خاص عمل, تو مجھے فرمان لگے کہ جو نفلی عمرہ کرو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دو. آپ یقین مانیں مجھے حضرت کی بات پر آج بھی یاد ہے, اس سفر میں نے پہلا عمرہ نبی علیہ السلام کو ہدیہ کیا تو ایک سفر میں 10 عمروں کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. تو اس طریقے سے کریں. آپ سب حضرات بھی حضرت کے لیے پڑھیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. حضرت حافظ اسد عبید صاحب موجود ہیں, وہ بھی ہمیں نصیحت فرمائیں گے, اور اس کے بعد تمام حضرات یہ قرآن پاک پڑھ لیں, پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں. جزاکم اللہ تعالی. ان کا شکریہ ادا کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مفتی عبدالواحد صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہاں جامعہ اشرفیہ میں تشریف لائے اور ہمارے پورے خاندان کے ساتھ اس غم میں شریک ہوئے, اور انہوں نے جو دعائیں کی ہیں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے, اللہ جی اس کے قبول و منظور فرما دے. اور ہمیں بھی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب, حضرت مولانا عبید اللہ صاحب, حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب, اور سب سے بڑھ کر ہمیں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلا دے, اور اس جامعہ کی ترقی کے لیے جو پودا انہوں نے لگایا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پودے کو اور مزید آگے لے کر جائیں. ان کا بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی حضرت مفتی صاحب, آپ کا بہت شکریہ جی. ساتھی ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں, پھر اس کے بعد دعا کریں. اس سے پہلے ایک بات میں حضرت مولانا کی فرما دوں. حضرت مولانا نے جیسے آپ نے بھی فرمایا, مفتی شاہد صاحب نے بھی فرمایا کہ جی اگر آپ 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اللہ 4 قرآن پاک کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو پریکٹیکل کر کے دکھایا انہوں نے کہ آپ, میں پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ پڑھیں, تو گھڑی کو دیکھ کے پڑھیں, آپ گھڑی کو دیکھ کے پڑھیں. اور گھڑی کو دیکھ کے جب پڑھا گیا تو یقین مان لیجیے 1 منٹ ہوا تھا, 1 سیکنڈ باقی تھا, اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص ہو گئی تھی. اور فرماتے تھے یہ میں ثواب پہنچاتا ہوں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور نصیحت یہ فرماتے تھے کہ یہ آپ کرو, اپنے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں, جتنے پیارے ہیں, دوست احباب ہیں, اس دنیا سے چلے گئے ہیں, سب کو کیا کرو, حضور کو بھی شامل کیا کرو, لیکن ایک دن کوئی ایسا مخصوص کر لو کہ جس میں کسی کو شامل نہیں کرنا سوائے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ایک دن کہتے میں یہ آپ حضرات کو نصیحت کر رہا ہوں, اللہ کرے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق بھی عطا فرما دے. اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں 1 دفعہ, اور 12 دفعہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم
اندازہ کر لیجیے 1 منٹ پورا نہیں ہو 1 منٹ پورا پورے 12 سیکنڈ رہ رہے ہیں. پورے 12 سیکنڈ ابھی باقی ہیں. آپ نے نوٹ کیا الحمدللہ 12 سیکنڈ ابھی کم ہے, 12 سیکنڈ کم ہے اور ہماری سورہ اخلاص پوری ہو گئی ہے. جی مولوی یہاں باشد کے چپ نہ شبہ. اللہ اکبر. اللہ حضرت کو طریق رحمت فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حلال المشكلات أغثنا 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 يا إلهنا إنك على كل شيء قدير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے. یا اللہ ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں, جو ہم نے پڑھا ہے, یا اللہ اس کا ایصال ثواب کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. یا اللہ اس کا ثواب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے. یا اللہ امہات المومنات کو, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء اللہ, ائمہ کرام, اساتذہ کرام, بزرگان دین, ہمارے دوست احباب, خاندان کے جتنے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں ان سب کو بھی یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیجیے. اور خاص طور پر یا اللہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں, یا اللہ ان کو اس کا ثواب عطا فرما دیجیے. ان کے آنے والی ہر منزل میں یا اللہ جی آسانی اور کامیابی عطا فرما دیجیے. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ خاندان میں جو پسماندگان چھوڑے ہیں, یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی ان کو صبر نہیں دے سکتا. یا اللہ آپ اپنی جناب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے میں یا اللہ پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے یا اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجیے. یا اللہ ہر فتنے سے, ہر فساد سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. حاسدین کے حسد سے, شریروں کے شر سے, منافقین کی منافقت سے یا اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما دیجیے. اس ادارے کو یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں اس میں خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ریاکاری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے گئے ہیں ان تمام کو یا اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دیجیے. تمام شہداء اور مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل. جو حضرات ہمارے پاس آ رہے ہیں تعزیت کے لیے, یا اللہ جو بھی آ رہے ہیں, یا اللہ 5 تاریخ سے لے کے آج تک مسلسل لوگ آ رہے ہیں, یا اللہ ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر بھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے. اس مشکل گھڑی میں وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں, اس کی جزا انہیں آپ ہی دے سکتے ہیں. ہم سب کی طرف سے یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.